پی ٹی آئی تو پاپولر ہو گئی، نہ آپ لوگوں سے عمران خان قابو ہو رہے ہیں، نہ ڈالر قابو ہو رہے ہیں، نہ حکومت آپ چلا سکتے ہیں، تو جب چلا نہیں سکتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ صاحب صاحب میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کروں، کون سی کو بات چھپائی جائے، یہ بھی میری دلیل تھی کہ اگر ہم نے مہنگائی مارچ کیے ہیں، ہم نے جلسے کیے اور مہنگائی کے ایشو کو ہم نے اٹھایا، تو ہمارا ایک جشن ایک رائے تھی کہ دیکھیے ریاست کمزور ہو گئی ہے، اور ریاست جب کمزور ہو گئی ہے تو اگر حکومت ہم بھی حاصل کر لیں تو کمزور ریاست ہمارے ہاتھ میں آئے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نقصانات کی تلافی میں وقت لگے گا، مہنگائی کو ختم کرنا، لوگوں کے ریلیف مہیا کرنا، اس پہ کافی وقت لگے گا۔ اب عام آدمی ان باریکیوں میں نہیں سوچتا جی، عام آدمی اپنی مشکل کو دیکھتا ہے، غریب آدمی اپنی بھوک کو دیکھتا ہے۔ اس پر میں نے یہ ان سے کہا تھا کہ اگر ان حالات میں آپ حکومت لیں گے تو پھر ایک کمٹمنٹ یہ کر لیں کہ صرف انتخابی اصلاحات کا قانون پاس کر کے اور نیب والے کے حوالے سے قانون پاس اصلاحات کر کے آپ الیکشن کا اعلان کر دیجئے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس نے جو ڈرامے کھیلے اور جن ڈراموں کی بنیاد پر انہوں نے جعلی قسم کے خط اور یہ ہلا کر اور ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ جس ماحول کے بعد پھر ان تمام اتحادیوں نے اس بات پر سوچا کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہمیں سیاسی نقصان بھی ہوگا، وقتی طور پر کچھ وہ اوپر بھی جائے گا، اور جس کا ہم پہلے بھی خدشہ کر رہے تھے سو وہی ہوا اور وہی ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے ملکی حالات کو ہاتھ ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ہم بڑے گہرائی میں اس صورتحال کی طرف گئے تو یقیناً ضرورت اس امر کی تھی اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہمیں وقت پورا کرنا چاہیے تاکہ ہم تلافی کی طرف جا سکیں۔ اس وقت صورتحال کنٹرول نہیں ہو پا رہی ابھی تک، لیکن اس کی بنیادیں فراہم کر لی گئی ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مجھے تو اطمینان ہے کہ جس طرح کے جلسے میں بھی میاں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے 6 مہینے چاہیے ہوں گے جی، تو 3.5 سال جس نے ملک کو غرق کیا ہے، اور آپ بتائیں کہ 3 مہینوں کے اندر ہم صورتحال کو اسی کیفیت میں لانا، تو وہ جو معاہدات بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہوئے، ملک کو گروی رکھا گیا IMF کے ہاتھ میں، اور پھر FATF کے کہنے پر قانون سازیاں ہوئی، اور پھر آپ نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا اسٹیٹ بینک کے آزادی کے نام پہ، تو جو ملکی معیشت کی چابیاں ہوتی ہیں اور جو ادارے ملک کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ کی اس حد تک لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے آزادی چاہتا تھا اور روس کی طرف گیا تھا، اور آپ لوگ امریکہ کے مہرے بن کے ان کے خلاف سازش۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ تو اب سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ وہ سیفر جو عام طور پر دنیا میں ایک سفیر اپنے ملاقاتوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس کو کسی طرح اور وہ آ جاتی ہیں، اور وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک سیکرٹری خارجہ کے پاس جب باہر سے کوئی ڈاکومنٹس آتی ہیں تو وہ اس کا بھی پابند نہیں ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وزیر خارجہ کو دکھائے، یہ اس کا بھی پابند نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقہ کر کے کہ اس کے منٹس جو ہیں وہ تیار کیے جائیں اور منٹس کو استعمال کیا جائے، تو اب تو امریکہ نے بھی اس کی تردید کر دی، پاکستان کے اداروں نے بھی تردید کر دی، اور ان کے اس حوالے سے جو بے باکانہ بیانات تھے اس پر تو ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کو ان کی بعض باتوں کو آئین شکنی قرار دیا، آئین شکنی کا لفظ استعمال ہوا اس میں جی۔ اور اب جو آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس خط کو استعمال کرنا ہے، اس کے مندرجات کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور خبردار امریکہ کا نام نہیں لینا، اور میں آپ واضح طور پر کہتا ہوں امریکہ کا نام نہیں لینا، تو امریکہ کا نام نہیں لینا اور امریکہ کا خیال بھی رکھنا ہے اور امریکہ سے آئے ہوئے ایک خط کو استعمال بھی کرنا ہے، ان تضادات کو اکٹھا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور حقائق آج وقت روز بروز سامنے آ رہے ہیں، اور آپ خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ یہ صورتحال کس قدر بھونی اور کس قدر یعنی اس کے اندر ایک خلا ہے، کچھ بھی اس کا وجود نہیں ہے، سو آج وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، کھل کر ایکسپوز ہو رہا ہے کہ ڈرامے کیوں کرتے ہو جی، تو ڈرامے کو ایکسپوز کرنا جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ لیکن آپ تو عرصے دراز سے ان پہ غیر ملکی ایجنٹ کا الزام لگاتے رہے، تو آپ کے الزام کا تو کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا نا، اس کی وجہ وہ روس چلا گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات مضبوط روس چلا گیا تو وہاں پر جو قدم مبارک رکھے انہوں نے، اور یوکرین کا مسئلہ اسی دن پیدا ہوا تو اس کی جانے کا تو یہ نتیجہ تھا جی
کہ وہاں پر اس کے مبارک قدموں کی برکات سے گیا کیوں؟ بین الاقوامی جو ضابطے ہیں دنیا کے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس ملک میں وہ جا رہا ہے اس ملک کی اس وقت کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو معلوم کرے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ کیا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس ملک میں میں جا رہا ہوں اس کی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے، اور جس ملک میں میں جا رہا ہوں وہاں میں کیا اچیو کروں گا. تو دورے تو ملک دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ہر ملک کا وزیر اعظم دنیا کے ہر ملک میں جاتا ہے اور یہ اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. تو اگر اس کے اسٹیٹس کو استعمال کر کے روس چلا گیا تو یہ بمقابلے امریکہ تھا کیا؟ روس کے اگر اب ہمارا وزیر اعظم جائے گا یا بھی انہوں نے وہاں پر متحدہ ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ورسز امریکہ ہوتی ہیں، یا امریکہ ہم ملیں گے تو ورسز چائنا ملیں گے، یا پاکستانی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس ملک میں میں جا رہا ہوں جس میں پاکستانی مفادات کو غرق کر رہا ہوں یا پاکستانی مفادات کو اچیو کر رہا ہوں. لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان، زرداری، نواز شریف اور یہ سب لوگ ایک طرف ہے، ورسز عمران خان وہ دوسری طرف ہے. وہ اپنے جھوٹ کو قوم کو بیچ سکا. آپ جیسے قداور لیڈر، زرداری صاحب جیسے، نواز شریف، مریم نواز، یہ سب ان کے بیانیے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا. یہ آپ لوگوں کی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیے، حکومت سے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ میری مشکل کو حل کرے گی. جب تک آپ اس کی مشکل کو حل نہیں کریں گے، یہ تعصب جو ہے وہ پبلک میں جو جاتا ہے منفی یا تنقیدی، وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے، اس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن ایک چیز کو پبلک کو سوچنا ہوگا کہ متضاد الخیالات، مختلف الخیالات بھی نہیں، متضاد الخیالات پارٹیاں وہ ملک کی تمام آج یکجا ہیں. اس بیچ کہ قومی یکجہتی کی ضرورت تمام پارٹیاں کیوں محسوس کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ شخص بدستور برقرار رہتا ہے اور عالمی ایجنڈے کی پیروی میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی دفاع کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کے نظریے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ساری قوتیں یکجا ہو کر ایک قومی یکجہتی یہ بحران میں ہوتا ہے. سیاسی اختلافات بلانا پڑتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے. ایک سیاسی پارٹی کی جعلی حکومت کے مقابلے میں پوری قوم کو یکجا ہونا، اس کی بھی ذرا عمران خان بہت بڑی قوت ہے کہ جس نے آپ سب جیسے متضاد الخیال لوگوں کو یکجا کیا. یہی چیز ہے کہ وہ خود کچھ نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، انگریزی ٹھیک ہے بول لیتا ہے، چھکا مار سکتا ہوگا، گیند پھینک سکتا ہوگا، اس کیٹیگری کا. لیکن جس قوتوں نے پیچھے سے ان کو یہاں پر پہنچایا ہے اور ان کے جو ایجنڈے ہیں ان کو ہم نے ناکام بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی مغربی استعمار یا اس کی قیادت کرنے والا امریکہ اس کے خلاف ایک نظریاتی آواز جمہوریت علماء اسلام کے علاوہ پاکستان میں کون ہے، اور کس قوت کے ساتھ ہم نے ملک کو بیدار کیا اور قوم کے اندر یکجہتی پیدا کی. اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی، اس کا راستہ اگر روکا ہے تو جمہوریت علماء اسلام نے روکا ہے کہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے، پاکستان کے اساس کے خلاف ہے. اس کا تصور فلسطینیوں کے حقوق کو دبانا ہے اور ان کو دفن کرنا ہے، بیت المقدس کو دفن کرنا ہے قبلہ اول کو. یہ ساری بحث ملک میں چھڑ گئی اور جس کے مقابلے میں صدر سکندری کا مظاہرہ ہمارے نوجوانوں نے کیا، الحمدللہ قوم میں اسلام فوبیا کے خلاف بھرپور تقریر تو انہوں نے کی. تو بے اثر ثابت ہوئی نا، نمائش ہوئی ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ غلط بول لیتا ہے. تو نمائشوں سے حکومت نہیں چلتی، کمٹمنٹ سے چلتی ہیں. آپ یا کارڈ استعمال کریں گے یا کاز استعمال کریں گے. اسلام ہو، ریاست مدینہ ہو، اینٹی امپیریلزم ہو، اس پر ہمارا کاز ہے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آدمی تمام چیزوں کو بطور کارڈ کے استعمال کر رہا ہے تو کارڈ 2 دن چلتا ہے، 3 دن ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے تو کوئی ثبوت سامنے آ جاتے ہیں نا، جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا بھی تو آپ کوئی ثبوت، اب حکومت بھی آپ کے پاس سامنے نہیں لا سکے. میرے خیال میں سیاسی دنیا میں پبلک کو آگاہ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آج بچے کے زبان پر یہی لفظ ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے، بیرونی ایجنٹ میں پاکستان بھیجا گیا. پہلے اس ملک کے سیاسی عدم استحکام لایا گیا، سیاسی عدم استحکام پاناما کے ذریعے لایا گیا، پھر اس کے بعد اقتصادی عدم استحکام لایا گیا، وہ عمران خان کے ذریعے لایا گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ سپیک کتنا بڑا منصوبہ ہے. اس اتنے بڑے منصوبے اور چین جیسے دوست کی پاکستان میں انویسٹمنٹ
اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیاد ٹھہرا کہ اگر سپاہ کا کوئی حامی ہے تو امریکہ کا دشمن، اور اگر سپاہ کا کوئی مخالف ہے تو امریکہ کا، اس فریز کیا سوچ، میگا پروجیکٹ کو فریز کیا اس نے جی، بیڑا غرق کر کے لوگوں نے جی. تو آپ سمجھتے کہ سپیک میں رکاوٹ ڈال کے انہوں نے امریکہ کی خدمت کی. امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مدار نہیں تھا اور ابھی بھی ہے اس کا، لیکن ہم نے ملک کے مفاد کو دیکھنا ہے. ہم امریکہ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ مفادات کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے مفاد پر کلہاڑا ماریں گے تو پھر ہمیں اپنے مفاد کا حق حاصل ہے. لیکن پھر جو بائیڈن ان کو فون بھی نہیں کرتے اور شہباز شریف سے ملے بھی. وہ سیاسی معاملات ہیں، بلکہ اس میں زیادہ امریکہ کے ضروری معاملات بھی ہیں کہ اس نے وہاں جا کر ٹرمپ سپورٹ کیا، جو بائیڈن کے خلاف کو سپورٹ کیا، اور ٹرمپ کا جو داماد تھا جیریڈ کشنر اس کے ساتھ لگوائی تھی خالد صاحب نے، اور پھر اس حد تک ہو گیا کہ میں کس طرح ٹرمپ کے ذریعے وائٹ ہاؤس پہنچوں گا جی. یہ سارے ڈرامے یہ پہلے بھی کھیلتا رہا ہے، بش کے زمانے میں کھیلتا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس سے آزاد کر سکیں گے. تو اس ساری صورتحال میں ایک رد عمل تھا بائیڈن کا جو اس کے امریکہ کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے، اور اس پر ظاہر ہے کہ ناراضگی کی فکر بات ہے جو ابھی چل رہی ہے. تو یہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اور نہیں پاکستان کے حوالے سے ہے، اس کردار سے ہے. یہ روزانہ جا کر اب آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک کو لے آیا اپنے اقتصادی کے لیے پبلک نے ہنگامہ کیا. آج پھر وہ لاس اینجلس میں ایک کونسل کے انتخاب کی رپورٹ میں انٹرویو دیا. کیا کام ہے آپ کو ملک معاملہ زیادہ جاتا ہے اپنے سالے کی الیکشن کمپین بتانے کے لیے پاکستان راز عثمان کے خلاف زیکس میں کیا آپ ظاہر ہے سارا کچھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دلیل نہیں ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس زیک کے الیکشن میں یہ کیا ہے اس کا جس تنظیم سے تعلق ہے، آپ آج دیکھیں کہ لوگوں کیا ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل CFI، اس کی تنظیم کے باقاعدہ اسٹیج پر جا کر اس کے لیے کرتا ہے. آپ ثبوت مانگتے ہیں.